ابو داؤد کی روایت کے مطابق ایک مختصر سا واقعہ ہے جس پہ کلام کیا گیا ہے۔ ایک صحابی رسول جو ہے مسجد میں آ کر بیٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے، بڑے غمگین نظر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد اس صحابی رسول کو دیکھا اور کہا مالی فراق جالسا فی المسجد کے غیر وقت الصلاۃ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو امامہ باہلی، کیا بات ہے، میں آپ کو اس وقت مسجد میں دیکھ رہا جبکہ نہ یہ نماز کا وقت ہے، آپ کے یہاں پر غمگین ہو کر بیٹھنے کی وجہ کیا؟ صبح کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے، نماز کا وقت بھی نہیں ہے، آپ یہاں پر آ کر غمگین کیوں بیٹھے؟ دیکھو آپ کے غمگین بیٹھنے کی وجہ کیا؟ تو صحابی رسول نے سر اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ لوگ اپنے اپنے کاروبار کے اندر بیزی ہے، میرے یہاں پر مسجد میں آ کر غمگین ہو کر بیٹھنے کی صرف دو وجوہات۔ اور صحابی رسول بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لازمتنی عموم وجوہ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وجہ یہ ہے کہ مجھے برے برے خیالات آتے ہیں، اور نمبر دو میرے سر کے اوپر بڑا قرض کا بوجھ، کبھی خیال آتا ہے کہ اگر میں قرض ادا نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت نہیں کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ عجیب و غریب میرے اندر خیالات آتے ہیں جس کی بنا پر میں مسجد میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کی بات کو سن کر ایک دعا سکھلائی جو کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہ دعا کو پڑھنے اور اپنے زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس صحابی رسول نے دو باتوں کو بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو باتوں کے ساتھ 6 اور باتوں کو ذکر کیا، اور یہ 8 باتوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی کسی انسان کے دل میں آ جائے، کسی انسان کو لاحق ہو جائے، تو انسان کو عبادت کرنے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے، انسان چاہ کر بھی اللہ رب العالمین کی عبادت خشوع و خضوع سے نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھلائی اور کہا اذا اصبحت و اذا امسیت، جب تم صبح کرو اور شام کرو تو اس دعا کا ذکر کرو۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 چیزوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص اپنی زندگی کے اندر ان 8 چیزوں سے پناہ مانگے گا وہ دنیا کے اندر بھونڈی سکون سے رہے گا۔ تو پہلا کلمہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم، اے میرے پروردگار میں تجھ سے برے خیالات سے پناہ مانگتا ہوں۔ برے خیالات کسے کہتے ہیں؟ آپ گھر کے طرح اچانک بیٹھے رہتے، کسی چیز کی آپ نے ٹینشن لے لیا، عجیب و غریب آپ کی کیفیت ہو گئی، بے قراری آپ کے طرح آگے، سکون ختم ہو گیا، آپ کے چن میں آگے، اور ذرہ برابر بھی آپ کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ آپ کے گھر پہ دعوت ہے، آپ کے بھائی بہنیں اور آپ کے خاندان والے سب جمع ہیں اور سب کوئی خوش ہے، کسی چیز کی کبھی محسوس ہوئی، آپ نے اپنے بچے کو بلایا اور گاڑی کی چابی دی اور کہا کہ جا کے مارکیٹ سے وہ چیز لے کر آؤ، آپ کا بچہ گاڑی لے کر نکل گیا، اب یہاں پر خوش ہے، سارے خاندان والے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ گاڑی لے کر تو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس پر حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ تو نہ ہو جائے۔ فوراً اپنی خوشی لوگ دوست اور احباب کو چھوڑ دیتا ہے اور باہر نکل جاتا، بار بار فون کرتا ہے کہاں پر ہے، کب آ رہا ہے، پہنچا یا نہیں پہنچا، جب تک وہ آپ کا بچہ واپس آنے تک آپ فرار نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں آنے والے غموں سے، مصیبتوں سے، کیونکہ جو چیز ایک مرتبہ انسان کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے عبادت کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، اور یہ چیز شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کے ایمان کو کمزور کرے، شیطان چاہتا ہے کہ انسان کے سکون کو ختم کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم، کیا مطلب اس کا؟
آنے والی فیوچر میں آنے والی مصیبتوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ نمبر 2 والحزن، بعض روایت کے اندر والحزن، کیا مطلب؟ غم سے، اے اللہ میں تجھ سے غم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ غم، وہ حادثات جو آپ کی زندگی میں پہلے گزر چکے ہیں، جب کبھی بھی آپ کو معاملہ یاد آ گیا، جب کبھی آپ کو وہ گناہ یاد آ گیا، وہ کام آپ کو یاد آ گیا، تو فوراً آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ پرانی یادیں، پرانا غم، پرانی چیز جب یاد آ جاتی ہے تو انسان اس کو بھولنے تک وقت لگتا ہے، اور جتنی نمازیں پڑھتا ہے، بے سکون سے نمازیں پڑھتا ہے، گھر میں بیوی بچے ہوتے ہوئے انسان بے سکون ہو جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ الہم کہتے ہیں کہ آنے والی جتنی مصیبتیں، اور حزن کہتے ہیں کہ جو چیزیں، حادثات آپ کی زندگی میں گزر چکے ہیں، وہ جب بھی کبھی یاد آ جاتے ہیں تو انسان بے سکون ہو جاتا ہے، اور انسان آنے والے فیوچر کی باتوں کو دیکھ کر سوچ کر کے گائے گا بے سکون ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری اور آپ کی زندگی کے اندر کتنا بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ آج بڑے بڑے مالدار بے چین ہے، بے سکون، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بڑے برے خیالات ان کو آتے ہیں، چاہ کر بھی وہ صحیح طریقے سے سن نہیں پاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس طرح کے خیالات ان کی زندگی کے مزے کو بد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کے الفاظ کیا ہے؟ والعجز، عجز کسے کہتے ہیں؟ عجز کہتے ہیں کم ہمتی۔ آپ چاہ رہے تھے کہ میں اس سال عمرہ کروں گا، میں اس سال حج کروں گا، میں اس سال اتنے کام کروں گا، لیکن اچانک وہ کام آپ نہ کر پانا، اچانک اسباب ختم ہو جانا۔ آپ چاہ رہے تھے کہ فلاں علاقے میں جاؤں گا، وہاں جا کر نماز پڑھوں گا، آپ سوچ رہے تھے، ٹائم بالکل قریب تھا، آپ کی نیت تھی وہاں پر پہنچ رہی، حالات ایسے بد گئے کہ آپ وہاں پر پہنچ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے کس سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ کبھی کبھی انسان کو شیطان آنے آ جاتا ہے اور اچھے کام کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، جس کی بنا پہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز، اس کے بعد والکسل، سستی سے اللہ سے پناہ مانگے۔ یہ سستی بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ اٹھے، 4 بج رہے تھے، اذان کب فجر کی 4 بجے نیند کھلی، سمجھ دیں گے یہ آدھا گھنٹہ باقی ہے، یا اس کے بعد اٹھے تو ابھی 10 منٹ باقی ہے۔ جب سو گئے تو سو گئے، جب آپ کی نیند کھل جاتی ہے تو 8 بج جاتے ہیں۔ ایسی سستی جو انسان کو نیک اعمال سے دور کر دے، کار خیر سے آپ کو پیچھے کر دے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان انسان کو تھبک کے سلاتا، سستی دلاتا، دینی کام میں، نیک اعمال میں آگے بڑھنے کو لے کر سستی کرواتا۔ حج آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے، اس کو زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے، اب نہیں فلاں بچے کی شادی کے بعد کریں گے، فلاں کام کے بعد کریں گے، اس کے بعد کریں گے، وہ کام میں اس شام کے بعد کروں گا۔ انسان ٹالتے جاتا ہے یہاں تک کہ وہ کام کر نہیں پاتا۔ پڑھیں گے دعا انشاءاللہ، میں اس لیے بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ سن کر یاد کر سکیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اس کے بعد والبخل والجبن، بخلی کہتے ہیں کنجوسی کو۔ انسان بخیل بن جاتا، اپنے دوست و احباب کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، اور ناجائز کاموں کے لیے اس کے پاس اٹھانے کے لیے ہزاروں پیسے موجود ہیں۔ اب معاملہ جب اللہ رب العالمین کے ہمیں دینے کا معاملہ آ جائے، جمعہ کو جا رہے تو باضابطہ کچھ لوگ اوپر پیسے رکھ کے جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ سارے لوگوں کے سامنے کچھ پاکی نہ نکل جائے۔ کتنے دینا ہے اللہ کی راہ میں گن کے دیتے، اتنے ہی دیں گے، اتنے ہی دکھائیں گے، جبکہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ مال کیا ہے، اپنی زائد اور جائز ضروریات کے بعد ہم اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے جب انسان تنگی محسوس کرے اور بخیلی محسوس کرے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں دوں گا تو آنے والے معاملات اور آنے والے حالات کیسے آ سکتے ہیں، اگر ان چیزوں کو سوچ کر اگر آپ اپنے جیب کو روکتے ہیں تو آپ بخیل بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بخیل قوموں کو آج سے پہلے کئی قوموں کا علاقوں کو برباد کیا ہے، اور بخالت، پیسوں کی آر دلانا، پیسوں کی کمی کرنا،
فیوچر کو سامنے رکھ کر انسان کو نیک کام سے دور کر دینا، یہ شیطانی عمل ہے جس کی بنا پہ اللہ کے نبی نے پناہ مانگا ہے۔ دعا کیا کی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل، اس کے بعد والجبن۔ جبن کسے کہتے ہیں؟ جبن کسے کہتے ہیں؟ بزدلی کسے کہتے ہیں؟ بزدلی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک انسان جو ہے آپ کے خلاف بدتمیزی کر رہا اور اس کا آپ امتحان لے سکتے ہیں اور آپ امتحان دینے پہ قادر بھی تھے، لیکن اچانک ایک ایسا خوف آپ کے دل کے اندر بیٹھ جانا کہ ظالم نے ظلم بھی کیا اور ظلم کر کے نکل بھی گیا اور آپ اپنی ہی جگہ پر بیٹھے رہے اور آپ وہاں پر بزدل ہو گئے۔ تو عجز اور بزدل میں فرق یہ ہے کہ عجز کہتے ہیں کہ انسان کرنا چاہتا ہے، وسائل نہیں ملتے ہیں، یہاں پر طاقت و قوت ہوتی ہے لیکن انسان چاہ کر بھی تمہیں اپنا حق لے نہیں پاتا ہے، خوف شیطان دلاتا ہے جس کی بنا پر انسان اپنے آپ کو اس میں مقاعد کرتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ کتنی چیزیں ہوں گی؟ 6 ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَزَلَعِ الدَّيْنِ، نمبر 7، جو صحابی رسول اس مسجد میں آ کر بیٹھے دیتے ان کی دوسری وجہ کیا تھی؟ وَزَلَعِ الدَّيْنِ، قرض کا بڑا بوجھ تھا۔ قرض اتنا کہ اپنی جائیداد بھی لگا دے، زندگی پر کاروبار بھی کرے اور ساری چیزیں کرے، اور بوجھ اتنا کہ اسے ہٹا نہ سکے اور اسے ادا نہ کر سکے۔ اگر کوئی شخص صبح شام اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس دعا کی برکت سے ایسے اسباب پیدا کرے گا، علماء کرام کہتے ہیں یا تو وہ شخص آپ کے قرض کو معاف کر دے گا، نمبر 2 یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں اتنی برکت عطا کرے گا جس کی بنا پر آپ قرض دینے کے لائق بن جائے۔ نمبر 8 وغلبت الرجال، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ دشمنوں کے اور لوگوں کے آپ کے اوپر حاوی ہونے کا ڈر آج ہے نا، یہاں سے لے کر وہاں تک ڈر ہے۔ جب بھی آپ میں ڈر محسوس ہو کہ لوگ آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں گے، کوئی دشمن آپ کے اوپر حملہ کرے گا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کا سکون ختم ہو جاتا ہے، عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا ہے، گھر کے اندر خوشیاں جو ہے اس کی مصیبت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور عجیب و غریب قسم کی بے چینی اور ذہنی الجھن میں پڑ جاتا ہے۔ اور ان تمام الجھنوں سے نکلنے کے لیے لوگ جو ہے طرح طرح کے عوامل کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اور یہاں وہاں کی دوائیاں کھاتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو سکون میں رکھ سکے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال کو ایک دعا سکھلائی ہے جس کے اندر کتنی باتیں ہیں؟ 8 باتیں۔ تو صاحب رسول نے کہا اللہ کے نبی 2 یہ ایسے باتیں ہیں جس کی بنا پر میں اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر بیٹھا ہوں، آنے والے برے خیالات، اور نمبر 2 قرض کے بوجھ کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے نبی نے 6 اور چیزیں ہم کو سکھلائی ہے، وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وصلع الدین وغلبۃ الرجال۔ ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ دعا سکھلایا، صبح اور شام پڑھتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اگر سینے کو محفوظ رکھا، میرے ذہن کو محفوظ رکھا، برے خیالات ختم ہو گئے، اور چند ہی سال کے اندر اللہ تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے قرض ادا کرنے ہی اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زندگی کے اندر یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔